बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबर यह है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक वफाकी वजीर फंस गया। भारतीय लड़की सैर सपाटों में मसरूफ़ है और पाकिस्तानी लड़की जासूस करार दे दी गई। यूथिया गैंग असद खरल पर हमलावर हो गया। शहबाज गिल के इश्तिहारी करार देने का हुक्म, और नहीं तो रेड वारंट जारी कर दिए जाएंगे, यानी भाई उनते लंदा फिरेगा। इन तमाम बातों की तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। जी नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर बहुत बड़ा स्कैंडल। 5500 ख़वातीन की जिनसी हरासगी का मसला, वीडियोस का मसला, मंशियात फरोशी का मसला। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि ये ड्रामा कुछ और है, और वहाँ के वाइस चांसलर गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक निजी टीवी के चैनल पे, यानी निजी टीवी पर एक प्रोग्राम में थे, नजम वली के प्रोग्राम में। उसमें उन्होंने खुल के कहा कि मैंने तो खुद 2 इंक्वायरियाँ कमेटी बनाई हैं और रिपोर्ट सारी। पहली रिपोर्ट एक आ भी चुकी है जो डॉक्टर अबू बकर ने तैयार की, उसकी रोशनी में भी देख लें। और उन्होंने एक और बात की, उन्हें तस्लीम किया कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, स्टूडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा है, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। माजी में भी 2 मामला सामने, 2 नहीं बल्कि 10 से 12 मामला जो है वो जिनसी हरासगी के सामने आए, तो हमने कमेटी बनाई, तहकीकात हुई और कईयों को सज़ा मिली। बल्कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले तालिब इल्मों को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये उन्हें तस्लीम किया। लेकिन हुआ क्या कि चीफ सिक्योरिटी अफसर जो इजाज शाह साहब है, वो शाह कहलाते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ ऐसे जो शाह है ना, वो मानिक शाह या बरनार्ड शाह के रिश्तेदार होंगे, तो वो सैयद तो नहीं हो सकते, फिर शाह होंगे जो ये कारोबार करते हैं। उनका नाम है मेजर इजाज शाह, वो रिटायर्ड है, रिटायर्ड मेजर है, वो चीफ सिक्योरिटी अफसर थे। ये सारे करतूत उनके हैं। धंधा है मंशियात का, और पुलिस ने भी जो मुकदमा बनाया वो मंशियात का बनाया, जिनसी हरासगी का, वीडियो स्कैंडल का कुछ नहीं, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं पेश कर सकी अदालत के सामने। और अदालत ने आराम से एजाज शाह को जुडिशल कर दिया। मामला क्या है? मामला ये है कि बात आई है सामने एक वफाकी वजीर के बेटे के हवाले से, जिनका साहबजादा वलीदाद चीमा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो मंशियात में फंस गया। वहाँ मंशियात के बहुत से लोग मौजूद हैं और बहुत से स्टूडेंट भी इस काम में शामिल हैं और बहुत से मुलाज़िम भी शामिल हैं, ये भी इतलात हैं। उनके खिलाफ वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब अगर आप ये देखें ना, जो चांसलर पर निशानी लगाई जा रही है, वाइस चांसलर पर, उसकी भी मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। लेकिन फ़िलहाल जो है वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का नाम बीच में आ गया कि सब कुछ सहूलतकार वो हैं। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए सबको बचा लिया, यानी तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश नहीं की, लेकिन मेजर रिटायर्ड इजाज शाह साहब को जुडिशल कर दिया गया, यानी तफ्तीश हुई नहीं, मामला आगे भेजा गया। ये क्या मामला है? यहाँ पे बात तो यही है ना, कुछ खास लोग बीच में शामिल हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी पर इल्ज़ाम लगना जो है, एक दसगाह पर इल्ज़ाम लगना, और फिर ख़ास तौर पे ये है कि पुलिस वालों का रवैया ये है, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दई आया नहीं जिनसी हरासगी के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, क्योंकि बदनामी का बायस है, फिर उनके मुस्तकबिल का बायस है। ठीक है, इसमें ये सोच होनी चाहिए। लेकिन अगर मामला गड़बड़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी फिल्में चल रही हैं, ऐसी वीडियोज़ चल रही हैं, ऐसी तस्वीर चल रही हैं, लेकिन इसका भी मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, इसकी भी एक मिसाल बता दूँ। 2-3 माह पहले एक शख्स की तस्वीर आई थी और यही कहा गया था कि वो ऐसे स्कैंडल में इन्वॉल्व, और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वाइस चांसलर ने चैलेंज किया था कि अगर ये हमारे स्टाफ में मौजूद है, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर से मिलता है जो वीडियो में नज़र आ रहा है बंदा, हम उसे फौरन निकाल बाहर करेंगे, बल्कि उसको सज़ा बाहर कराएंगे, बल्कि सज़ा दिलवाएंगे। तो वो मामला भी ऐसे ही रह गया। तो मैंने आपको कहा था 2 पार्टियां 2 ग्रुप हैं, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि गुज़श्ता रोज़ 26 जुलाई थी, 26 जुलाई को अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके वाइस चांसलर साहब
جو ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب ہیں، وہ اپنی بہترین اننگ کھیل کے اور مخالفین سے لڑتے لڑاتے کل یعنی گزشتہ روز 2 دن پہلے یعنی 26 جولائی کو وہ ریٹائر ہو گئے. ان کا ٹینور پورا ہو گیا. اور ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کو حکومت نے ان کی خدمات پر کئی اعزازات بھی دیے. گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، جو چانسلر ہے انہوں نے بھی کہا ہے. اب کل ایک خبر بھی چلی تھی، ایک چینل پہ خبر چلی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں نے معافی مانگنی پڑی، اس لیے کہ وہ تو لاہور میں تھے، لاہور میں ایک پروگرام میں حصہ لے رہے تھے، لاہور میں پھر رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہا ہم ہر جانے کا نوٹس گیا تو انہوں نے معذرت کر لی. یعنی وہ بھی فیک نیوز تھی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ مخالفین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ معاملات کدھر جائیں گے؟ اس میں سیدھی سی بات ہے، ایک طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ فوری طور پر اس کی انکوائری کی جائے، بلکہ سو موٹو لیا جائے سپریم کورٹ سے. لیکن بھائی سپریم کورٹ کو ٹائم کے تھے، عزت باب عمر عطا بندیال صاحب تو پنجاب عمران کھیل رہے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ویسے بھی آج کل چھٹیاں ہیں، ٹائم بھی ان کا کم رہ گیا. وہ تو باعزت طور پہ گھر جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مراد نہ ہو. انہوں نے اپنی ساسو ماں کو بھی معافی مانگ لی کہ بھائی جان دو، معاف کر دو، میرے بچے کا حق نہ مرواؤ کہ میری مراد ہی تباہ ہو جائیں، میں نے ریٹائر بھی ہونا ہے. کیا ہوا؟ یحییٰ آفریدی اور وہ جو ساتھ میں مسرت حلالی کا جو 2 رکنی بینچ بنا تھا وہ کیسے بن گیا؟ یہاں ہم خیال تو نہیں تھے، اور یہاں پتا تھا، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ کل پیش ہونا ہے عمران خان نے. تو عمران خان اسے گوگلی کرا گئے، کیونکہ وہ کرکٹ کی بولی بولتے ہیں نا. تو اسی زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی دوستی تھی عبدالقادر سے، وہ گوگلی کے بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے گوگلی کراتی. جانا تھا انہوں نے ہمایوں دلاور ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں، اور بیان ریکارڈ کرانا تھا 342 کا، کیونکہ گواہیاں وہاں مکمل ہو چکی ہیں. لیکن انہیں پتا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا خواجہ عارض نے کہا ہوگا بھائی بچ بچا کرو. تو وہ تو انہوں نے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ، وہاں گئے تھے وہ ریلیف لینے کے لیے، وہاں بینچ بنا دیا عزت مآب عمر عطا بندیال نے، وہ اصلی جج ہوگا یعنی یحییٰ آفریدی اور مسرت حلالی کا ہم خیال تھے ہی نہیں. تو وہاں سے پھر کیا فیصلہ ملا تھا؟ انہیں چپ کے وہ مارا. انہوں نے کہا جناب یہ بنتا ہی نہیں، لوور کورٹ کا مسئلہ ہے، پہلے ہائی کورٹ جاؤ، ہائی کورٹ سے ختم ہو، پھر 2 رکنی بینچ سنے، پھر 2 رکنی فیصلہ دے، پھر سپریم کورٹ آنا. یہ بنتا ہی نہیں بھائی، تجھے کی لینا آئے ہوتے. لیکن عمران خان صاحب کی گوگلی دیکھیں کہ جانا تھا انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ، اور وہاں پہ انہوں نے استثناء کی درخواست دے دی کہ میں تو سپریم کورٹ جا رہا ہوں، اور سپریم کورٹ والوں نے ان کو طلب نہیں کیا تھا، بالکل طلب نہیں کیا تھا، لیکن وہاں پہنچ گئے. اور پھر وہاں گئے تو انہوں نے سپریم کورٹ کی عدالت کے باہر باقاعدہ ان کے لوگوں نے ہلڑ بازی کی، اور ہلڑ بازی ہوئی تو اس پہ شور مچا. تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جب تک یہ ہلڑ بازی بند نہیں ہوگی جب تک میں کیس نہیں سنوں گا. اور دونوں جج جو تھے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. جب ہلڑ بازی ختم ہوئی پھر جناب یحییٰ آفریدی اور مسرت حلالی آئے، انہوں نے سوال و جواب کیا، اور جناب کا وکیل صاحب آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں، یہ لوور کورٹ کا کیس ہے اور وہاں فیصلہ ہونے کے قریب ہے، یہ توشہ خانہ کا، آپ فیصلے کے قریب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکم امتناعی مل جائے. ہم نہیں روک سکتے، ہم کسی کی مداخلت کسی جگہ نہیں کر سکتے کسی کی حدود میں. جو سسٹم اس میں آئے آپ کہ وہاں سے اگر اپیل، وہاں سے آپ کے خلاف فیصلہ آپ جائیں ہائی کورٹ میں اپیل کریں، 2 رکنی بینچ آپ کو سنیں، وہاں سے کوئی فیصلہ ہو پھر آپ سپریم کورٹ آئے. لہٰذا بھائی پٹھی پہ گئی. اب وہاں سے تو نکل گئے، لیکن یہاں استثناء ان کو مل گیا. اب کل پھر انہیں پیش ہونا ہے، یعنی آج پھر انہیں پیش ہونا ہے عمران خان صاحب کو وہاں توشہ خانے میں، کیونکہ جج دلاور جو ہے، ہمایوں دلاور جو ہے، ان کی دلاوری جو ہے بڑی زوروں پہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. 7 دن کا مجھے حکم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا میں نے اس میں فیصلہ کرنا ہے. تو یہ معاملات اس طرح ہیں. اب جب یہ معاملات اس حد تک ہے تو عمران خان صاحب کہاں سے پہلو بچائیں گے؟ توشہ خانہ، القادر، اور دوسری پھر ایک اور خبر ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی اطلاع آ گئی ہے، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ کاروبار کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی ہے، کیونکہ مال انہوں نے بھی بڑا کمایا پنکی پیٹی کے حوالے نال، فرق ہوگی کے حوالے نال. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی آنے کو تیار ہوں، وعدہ ماب گواہ بننے کو تیار ہوں. تو حالات عمران خان کے لیے تو اچھے نہیں ہیں. پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ اچھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسد کھرل پر حملہ آور ہو گیا یوتھی، وہ کیا کیس ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب چونکہ اسد کھرل ان کے پسندیدہ صحافی تھے، اور کل میں نے بلا بھی یہ بات کی تھی کہ ان کی اسٹوری جو ہے اس میں بڑا کمزور ہے، کوئی اسکرپٹ اچھا نہیں لکھا انہوں نے.
جو کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پنکی پیرنی کو مارا پیٹا یا پنکی پیرنی نے عمران خان کو مارا پیٹا اور دروازے بند ہو گئے اور باہر نکال دیا اور ان پر قدغن لگ گئی کہ پیرنی صاحبہ کہیں جا نہیں سکیں گی. تو یہ میں کئی ہفتے پہلے یہ بات کر چکا تھا کہ ان پر باقاعدہ نگرانی شروع کر دی عمران خان نے اور ان کی لڑائی ہو چکی ہے. تو انہیں جو سٹوری بنائی وہ مزہ نہیں ہے اب، لیکن چونکہ وہ اپنے تھے اور انہوں نے یہ راز فاش کیا اور بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ دی 6-7 پیروں میں، تو یوتھیوں کو ہضم نہیں ہوئی. یوتھیا نے پھر انہوں نے او ماں بہن کی بھاجی مت پوچھو کی ہویا. پھر وہی ہویا جو باقی نال ہوندا سی، جڑا کرتے سن کہدے نال پٹواری پٹواری پٹواری، وہ پی گیا اسد کھرل نو. ہن اسد کھرل نو نانی یاد آ گئی ہونی کہ بھاجی لوز بال کراؤ تو کی ہوندا ہے. اچھا بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی، ہوتا رہے گا. لیکن ایک اور بات کہ جو آگے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کیا بنے گا، یعنی معاملات کس حد تک جائیں گے. اور میں نے ایک بات کی تھی آپ کو کہ شہباز گل جو کہتے ہیں دھندا پھیر دیں گے، راجپوتا پترا میرے پنڈ آ جائیں تو کوئی سامنے نہیں کھلو سکتا. وہ بھی جناب باہر بیٹھ کے جناب بڑی باتیں کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں. حضرت کھرل پہ بھی انہیں بڑی باتیں کی، ہر ایک کو طنز کر رہے ہیں. لیکن ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اور عدالت نے سختی سے آرڈر دیا ہے کہ ان کو جناب اگر نہیں آتے، نہیں پکڑے جاتے تو جناب ریڈ وارنٹ جاری کرو، جتنے بھی ہے جس طرح بھی ہے زندہ مردہ پیش کر دو. تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی. تو حالات اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے. باقی سیاسی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. آہستہ آہستہ ٹائم حکومت کا ختم ہو رہا ہے، نگران حکومت کی باری آ رہی ہے. لیکن ابھی 2 بڑے لندن میں بیٹھ کے سر جوڑ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ مساق جمہوریت اور مساق معیشت ان دونوں پہ کیسے عمل درآمد ہوگا. اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کوئی ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اگلے 15 سال تک سارے اتحادی جو ہیں سیاستدان وہ مل جل کے چلیں. کس کے لیے؟ مملکت پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. اللہ کرے وہ کامیاب ہو، ایسا ہو ہی جائے، سچ ہو یہ بات جو فی الحال تو افواہ ہی لگ رہی ہے کیونکہ سیاستدانوں سے کوئی اچھی خبر ملتی نہیں. بہرحال آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.